شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ اب تیاری ہو رہی ہے کہ جی کیسز دوبارہ ایکٹیویٹ کر کے ان کو کریں. کل پرسوں گورنمنٹ کی طرف سے آئی بات کہ جی وہاں بھی ان کو ٹائٹ کرنے کی پوری کوشش جاری ہے. وہ ظاہری بات ہے ہیز اے تھریٹ. ان حالات میں بدلتے حالات میں جیل میں ہوگا تو پھر آلٹرنیٹو متبادل نام کیسے پہنچے گا جہاں پہنچنا ہے. تو یہ ول دے بھی یہ آپ کے خیال سے ہو سکے گا, سکسیڈ ہو جائیں گے یہ؟ دیکھیے میں نے پہلے کہا تھا, ایک وقت ہوا کو 2 مہینے پہلے میں نے کہا تھا ان کی کوشش پوری ہوگی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنا, بیکاز ہی از دا مین تھریٹ. میرا خیال ہے میں نے یہ بھی کہا تھا وہ ہو بھی جائیں گے, مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات بدل چکے ہیں. اگر ہونا ہوتا تو مہینہ پہلے کر لیتے, اب ہوا بدل گئی ہے, اب اریسٹ کرنا بہت مشکل ہے. اور اگر کر بھی لیں گے تو بیل ہو جائے گی اسی وقت, یہ میں آپ کو بتا دوں. اریسٹ کرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی نا, پکڑ لے جاؤ اریسٹ ہو گیا. بیل ڈریگ آن کرتی ہے. تو میرا خیال ہے ان حالات میں اٹس ناٹ پاسبل کہ شہباز شریف صاحب کو آؤٹ آف ایکشن کر دیا جائے. آلریڈی از بیک ان ایکشن, اور اب میں سمجھتا ہوں فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے وہ. کریکٹ. تو پھر بہرحال شہباز شریف صاحب تو آج کل بڑی پھر ہواؤں میں, آپ کو پتا نا ان کی وہ بڑی آرڈرز والی ان کی ایک جیسچر ہوتا ہے آج کل. وہ ویسے بھی بڑے اگریسو ہوئے ہوئے ہیں, صحیح اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کر رہے ہیں. کوئی 3-3.5 سال کے بعد ان کو بھی خیال آیا کہ اپوزیشن بھائی وہ ظاہر ہے ہوا بدلتی ہے تو سب کو خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک, چلیے سولنگی صاحب آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز وہ کریے, نہیں تو میں نیشنل سیکیورٹی کے معاملے کی طرف میرے خیال میں ہم آج جو موسم کا جو تازہ ترین پھل ہے وہ قومی سلامتی پالیسی ہے تھا, جس کا انتظار وہ شاہکار آج آ چکا ہے, جس کے بارے میں ہمارے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف صاحب بڑے دعوے کر رہے تھے, جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی 500 لوگوں سے وہ مشاورت کی ہے, اور جی یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا دستاویز ہے. تو میں نے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, تو سیٹھی صاحب نے بھی دیکھا ہوگا, اور اس پر ہم مزید بھی سیریز آف پروگرامز کریں گے اس کے مختلف پہلوؤں پہ. لیکن سیٹھی صاحب نے آج پکڑائی دی ہے تو ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کیا ہے. بالکل جی بالکل ٹھیک. گالے جی میں موٹی موٹی باتیں کروں گا, آپ ڈیٹیل میں پھر آپ کچھ سیکیورٹی ایکسپرٹس کو بتا لیجیے گا. اس میں لکھا ہے جی کہ میں 120 ایکسپرٹس کو کنسلٹ کیا, 500 سے زیادہ اسپیشلسٹ کو کیا, سول سروس وغیرہ وغیرہ, عوام کو بھی کنسلٹ کیا, یونیورسٹیز میں گئے, کالجز میں گئے, وہاں جا کے لوگوں سے باتیں کی وغیرہ وغیرہ, انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس اکراس پاکستان. اللہ ہی رحم کرے. اچھا تو اب بات یہ ہے جی کہ اور 7 سال سے یہ کام یہ ایکسرسائز ہو رہی تھی. پہلی بات تو یہی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 7 سال سے یہ ایکسرسائز ہو رہی تھی. 7 سال پہلے جس شخص کو بنایا تھا, he was the secretary of the National Security Council کیبنٹ کمیٹی, ایمبیسڈر صادق صاحب. ایمبیسڈر صادق اس کو آپ کو یاد ہوگا, جو ہمارے سفیر رہے ہیں افغانستان میں, اینڈ اب بھی he is a point person of افغانستان. وہ سیکرٹری تھے اس کمیشن کے, اور وہ پھر انہوں نے وہ گھومے تھے سارے پاکستان میں. تو آپ کے خادم کے پاس بھی وہ سلام دعا ایک کپ چائے پینے آ گئے کہ جی وہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہم ڈاکیومنٹ بنا رہے ہیں تو آپ کی بھی ان پٹ لینی ہے. مختصراً یہ کہ گھنٹہ بیٹھے رہے میرے ساتھ, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. از اے ویری کمپیٹنٹ مین, ٹاپ پروفیشنل, ویری نالجبل اباؤٹ افغانستان. تو آپ کا کیا خیال ہے, وہاں ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی ڈسکس کی یا کچھ اور ڈسکس کیا ہوگا, آپ کا کیا خیال؟ تو اگر میرے جیسے لوگ 1 منٹ بھی ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں ڈسکس کی, اور ہم نے اور بہت اس سے زیادہ اہم باتیں کی, اور ان کو بھی احساس تھا کہ یہ ایک ڈاکیومنٹ بنانا ہے تو وہ بن جائے گا, بس میں نے مل لیا, سیٹھی صاحب کو نام ڈال دیں گے ان کا کہ ان سے بھی بات ہوگی, اور یہی ہم نے, میں نے کہا میرا نام پاؤ گا جی کی کریے پانا ہی پہنتا, مگر یہ تو فارمل کال تو میری ہے. میں نے کہا ایسے ہی وہ باقی بھی انہوں نے کال کی ہوں گی. یہ جو ڈاکیومنٹ ہے, اور اس کے بعد جن لوگوں کو انہوں نے کنسلٹ کیا ہے یا بات کی ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک فرسٹ ایئر انڈر گریجویٹ ان برٹش اور امریکن برٹش یونیورسٹی یہ ڈاکیومنٹ 3 دن میں بنا سکتا ہے, بالکل یہی ڈاکیومنٹ. اور اگر آپ جاوید جبار صاحب کے پاس چلے جائیں, جنہوں نے ملت پارٹی کی مینیفیسٹو لکھا تھا,
یا اس میں انپٹ دی تھی. تو میرا خیال ہے وہ مینیفیسٹو نکال لیں اور وہ اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں, یا کسی اور سیاسی جماعت کا مینیفیسٹو نکال لیں. انگریزی خراب ہوگی. بائی دا وے اس کی انگریزی بڑی اچھی تھی ملت پارٹی والی. ملت پارٹی بیچاری پارٹی تو بن گئی آن پیپر, مگر وہ چلی نہیں, بیٹھ گئی. فاروق مگر لغاری والی, ہاں فاروق لغاری والی 1999 کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں 99 میں فاروق لغاری صاحب باہر تھے نا, تو پھر انہوں نے ملت پارٹی بنائی. تو اس کا ڈاکیومنٹ کی انگریزی بہت اچھی ہے اور اس کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, اور اس سے بھی زیادہ اہم باتیں لکھی ہوئی ہیں جو شاید آج ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اندر, جو اس میں نہیں ہے. اس میں عوام کہیں نہیں ہے. اس میں وہ ایلیفنٹ جو ہے نا وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا, جس کی وجہ سے بہت سے یہاں مسئلے بنے ہوئے ہیں, مسائل بنے ہوئے ہیں. اور وہ جو ایکسٹریمسٹ اسلام ہے وہ بھی یہاں نظر نہیں آتا ہے. وہ ٹیررزم کے کھاتے میں آ جاتا ہے, مگر کلچر اور آئیڈیالوجی آف پاکستان میں نظر نہیں آتا. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, جس کی بات اب ہم کر سکتے ہیں. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اکنامک سیکورٹی از دا کور آف نیشنل سیکورٹی. ارے بھائی, ایسے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی راکٹ سائنس ڈسکور کر لی. یہ تو کوئی 20 سال سے 30 سال سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ معیشت نہیں چلے گی تو بہ جاؤ گے قرضے لے کے فوج نو کھوا کے اور لڑائیاں کر کے مر جاؤ گے. فوج نو کھواؤ, لڑائی نہ کرو. ایسا کام کرنا کہ لڑائی کر کے یا لڑائیاں جھگڑے لے کے پھر سارا کچھ ہی بہ جائے گا. اگر کھڑے ہونا تو اپنے پیروں سے کھڑے ہو. وہ آج تک ہوا نہیں, کیونکہ نیشنل سیکورٹی ڈیفائن کون کرتا تھا اور بناتا کون تھا؟ اسٹیبلشمنٹ بناتی تھی. اس کے اندر سب سے پہلا ان کا اپنا ایشو ہوتا تھا کہ ہمیں اتنا بجٹ ملنا چاہیے, اور ہم نے ہماری دشمنی ہے انڈیا کے ساتھ اور وہ ہم نے برقرار رکھنی ہے کیونکہ ان کو ٹرسٹ نہیں کیا جاتا, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اسی لیے نواز شریف صاحب کو نکال دیا 2 دفعہ, کیونکہ وہ کرنا چاہ رہے تھے, بات آگے بڑھانا چاہ رہے تھے. اب جا کے سمجھ آئیے دانے گئے مک, امریکہ دوڑ گیا ہے جڑے پیسے دے سکتے. ہوں پسوڑی پی گئی ہے, اکنامکس نے کور بناتا گیا, جو کہ اسی 10 20 30 سال پہلے رونے سا کہ خدا دا خوف کرو, اے کرو, اے نہ کرو جو تسی کر دیتے. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اکنامک پائے جو ہے وہ جو کیک ہے نا وہ بڑا چھوٹا رہ گیا. سب کو پیٹ نہیں بھرتے پے ساڈی ایلیٹاں دے, تے وہ پیسے عوام واسطے پیسے نہیں رہے. تو ہن کی کریے, پہلے پیسے پہلے بھی نہیں تھے, مگر اب تو بالکل ہی روٹی پانی بند ہو گیا بیچاری عوام, کیونکہ آپ نے اپنے فیٹ کاؤز کو آپ نے فیڈ کرنا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اب وہ اکنامک پائے بڑھائی جائے, اکنامک پائے بڑھائی جائے. وہ بھی کیسے بڑھاؤ گے تم, اور کیوں؟ وہ ٹریڈیشنل سیکورٹی کو بھی تو ہم نے کھلانا پلانا ہے نا, کوٹ ان کوٹ لکھا ہوا ہے, اور ساتھ اس نے اپنے ایڈیشنل سیکورٹی بنانی ہے. عوام کو بھی تو کچھ دینا ہے نا. عوام نہیں خوش ہوں گے تو مارے نہ جائیں, بغاوتیں نہ شروع ہو جائیں, سیپریٹزم نہ شروع ہو جائے, ایکسٹریمزم نہ شروع ہو جائے. اب ہوش آ رہی ہے جبکہ پانی سر پہ یہاں پہنچا ہوا ہے اور 7 سال سے اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہو رہی ہے. تو اس 7 سال کے اندر پتہ نہیں کتنے معاہدے کر بیٹھے ہیں ایکسٹریمسٹ فورسز کے ساتھ, اور کتنے لوگوں کو انٹیگنائز کر چکے ہیں, اور جہادیں کتنی سپورٹ کر چکے ہیں, اور ریجن کے اندر کیا انسٹیبلٹی ہو چکی ہے.